آج کل کے پاپ کلچر دنیا میں اسپیشلی نوجوان نسل میں بہت فیمس ہے۔ اسی میں سے ایک بینڈ بہت فیمس ہے BTS۔ اس بینڈ کے لاکھوں کی تعداد میں فینس ہیں، لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ لیکن میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا وہ لوگ اتنے قابل ہیں کہ انہیں آئیڈیل بنایا جائے؟ کیا مسلمانوں کے لیے بس یہی لوگ رہ گئے ہیں جنہیں وہ اپنا آئیڈیل بنائیں؟ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، اگر آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہو تو اس گانے کے مناظر کو دیکھ کر آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ایک کشتی دکھائی گئی جو ساحل کے کنارے کھڑی ہے اور ارد گرد مختلف جانور موجود ہیں۔ یہاں بات حضرت نوح علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی جدوجہد سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن جو شخص آپ کے مذہب اور ان سے جڑی خاص شخصیات کا مذاق بنائے، ان کی زندگی سے متاثر ہونا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ ان کا ایک اور گانا، اس گانے میں ان کے ایک ممبر کو شیطان کی عبادت اور اسے تسلیم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہے۔ وہ تو صرف ایک گانا ہے، اب لوگ یہی کہیں گے، لیکن اگر آپ ان سے اپنی محبت کو سائڈ پر رکھ کر اپنے دیوانے پن کو بھول کر ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس ویڈیو میں کتنی سچائی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے سنگرز ہیں جو میڈیا کے سامنے یہ اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی روح شیطان کو بیچی۔ آپ ان سنگرز کے گانے سنیں، آپ کو ایک عجیب ہی قسم کی وائب آئے گی۔ وہ اپنے گانوں میں یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی روح شیطان کو بیچ چکے ہیں۔ ایک دفعہ ہالی ووڈ کی ایک سنگر ریحانہ سے انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ آپ کے البم کور پر آپ کا ہاتھ آپ کی آنکھ پر کیوں ہوتا ہے، تو وہ ہنسنے لگی اور اس نے جواب میں کہا کہ کیونکہ میں شیطان کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سائن جو دکھنے میں عام لگتے ہیں، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے اور آپ کو تمام بینڈز اور کچھ اداکار اس سائن کے ساتھ فوٹوگرافی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ بلی ایشلی، شاید آپ نے نام سنا ہے، ہالی ووڈ کی ایک مشہور گلوکارہ ہے۔ آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں آل دی گڈ گرلز گو ٹو دی ہیل، یہ اس کے ایک گانے کا نام ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ساری اچھی لڑکیاں جہنم میں چلی جائیں کیونکہ اس کا لوسیفر یعنی شیطان اکیلا ہے۔ بائبل میں شیطان کو لوسیفر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر لوسیفر سیریز کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں کیا دکھایا گیا ہے، اگر آپ میں سے کسی نے وہ دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں لوسیفر کو فرشتہ دکھایا گیا ہے، اور آج بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان یعنی ابلیس ایک فرشتہ تھا، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ابلیس ایک جن تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کہاں سے آئی کہ وہ ایک فرشتہ تھا؟ کچھ کہیں گے یہ سیریز تو ابھی بنی ہے، مان لیتے ہیں یہ ابھی بنی ہے، لیکن کیا انہوں نے صرف اس سیریز کے ذریعے یہ بات مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک تنظیم چلا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف ہر روز نئے منصوبے بنتے ہیں، فری میسن ایلیمناٹی۔ اور جہاں لوگ یہ بات سنتے ہیں، یہ دو لفظ سنتے ہیں، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہر چیز کو فری میسن ایلیمناٹی کے ساتھ کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں، آپ ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کانسپریسس تھیوریز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق ان لوگوں سے جڑتا ہے، یہ سب غلام ہیں۔ آپ لوگ کس دھوکے میں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو رمضان کی وشز کرتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، یا کبھی اسلام کے بارے میں کچھ اچھا کہہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں؟ یہ سب ایک پلاننگ ہوتی ہے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی۔ اگر آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور جب یہ بینڈ معاہدہ کرتے ہیں ان کی پوری زندگی ان لوگوں کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے، اور وہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ فری میسن اور ایلومیناٹی والے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کیپو بینڈ نے اپنے ایک شو پر ایک جیکٹ پہنی تھی، اس کلمہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا غلطی سے وہ پہنا تھا؟ اور فینس نے مان لیا کہ غلطی سے ہو گیا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایسا ہی تھا؟ انہیں بالکل بھی کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے جس کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک میوزک بینڈ شیطان سے ڈیل کرتا ہے اور ایک لڑکی کی قربانی بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ لوگ مستقبل میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ مووی دیکھی ہوگی تو آپ کو ساری گیم سمجھ آئے گی۔ یہ چمکتے ستارے جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بہت عزیز ہے نا، وہ دراصل غلام ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے شاید یہ تھوڑا سا تلخ ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، پہننا، کھانا سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے کے پاپ ممبرز نے اپنی جان لی کہ وہ جس زندگی کو جینے کا خواب دیکھتے ہیں، اس معاہدے کے بعد وہ زندگی وہ نہیں جی سکتے، اسی لیے کئی لوگوں نے اپنی جان لی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے ان پر اتنا پیسہ خرچا جاتا ہے تاکہ آپ انٹرٹین ہو سکیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دین کو بھول جائیں، آپ ہر وقت انہیں دیکھیں، انہیں فالو کریں، ان جیسا بننا چاہیے۔ یہ سب ایک سازش ہے۔ ایلومیناٹی فری میسن کا تعلق ابلیس یعنی شیطان سے ہے، ان سب کے پیچھے وہی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس کی میٹنگ صرف آپ کے پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی؟ نہیں، وہ اب بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری سازش جو ہو رہی ہے وہ کون کروا رہا ہے؟ یوٹیوب پر ایک ڈاکومنٹری ہے A Trip into the Supernatural۔ اس میں وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نیوی میں تھا اور ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی۔ جب ہم وہ جنگ جیت کر آئے تو میرے ایک سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس محفل میں ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو روجر نے پوچھا کہ اس محفل میں ایسا کیا ہوگا؟ تو اس آفیسر نے جواب دیا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ وہاں تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے۔ تو روجر نے کہا کہ میں ان کے آخری جملے پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا کیونکہ میرے ماں باپ تو کب کے مر چکے تھے، تو پھر وہ وہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے جب ان کی بات مذاق میں لی اور جانے سے انکار کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ڈر رہے ہو، اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرا جانا تو لازمی ہو گیا۔ میں وہاں گیا، وہاں ان کے کہنے کے مطابق
बहुत सी मशहूर शख्सियात मौजूद थी। वहाँ एक स्टेज भी बना हुआ था जिसके पीछे एक बड़ा सा स्याह पर्दा पड़ा हुआ था। स्टेज पर एक खूबसूरत सी लड़की काले लिबास में खड़ी कुछ कह रही थी और वो लोगों से उनकी ख्वाहिशात पूछ रही थी और मैं हैरान था। खैर, एक लड़की ने कहा कि वो अपने मरे हुए दोस्त से मिलना चाहती है क्योंकि मैं उससे आखिरी वक्त में नहीं मिल सकी। उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इसे अच्छे तरीके से अलविदा कहना चाहती हूँ। तो उस लड़की ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की और उस पर्दे के पीछे से लड़की का दोस्त निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। रोजर कहता है कि मैं अब तक हैरान था कि ये हो क्या रहा है। खैर, मेरी बारी आई तो मैंने भी डरते हुए बताया कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। मेरे कहते साथ ही पर्दे के पीछे से वो लोग चलते हुए मेरे पास आए। मैं हैरान हो गया और इनसे मिलकर रोने लगा। मैंने इनसे बातें की और फिर वो वापस चले गए। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था, लेकिन फिर मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि हमारी मीटिंग्स होती और हमसे एक ऐसा शख्स मिलने आता है कि मैं तुम्हें भी उससे मिलवाऊंगा। फिर मैं वहाँ आने जाने लगा और एक दिन मेरी मुलाकात एक शख्स से करवाई गई जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नौजवान सा लड़का था। इसने ब्लैक पेन कोट पहन रखा था। इस शख्स ने मुझसे जो बातें की वो मुझे हैरान कर गई। इसने कहा कि मैं तब से हूँ जब से दुनिया बनी है। मैंने जंगें देखी है, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं सियासत को समझता हूँ। तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि तुम मुझसे दोस्ती रखो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। ओहदा, पैसा, शोहरत, जो चाहते वो हमें तरकीबें बताता। हर शख्स को उसके शोबे से वाबस्ता काम सौंपता। दर हकीकत वो फितना फैलाने का हुक्म देता था। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की और इसमें जो बातें लूसीफर के बारे में थी, इसे पढ़ के मुझे यूं लगा जिससे मैं मिला था वो कोई और नहीं बल्कि लूसीफर था। एक दिन मैंने इससे पूछ लिया कि तुम कौन हो। इसने जवाब दिया कि तुम मुझे नहीं जानते। तो रोजर ने कहा तुम लूसीफर हो। तो उसने इकरार किया कि हाँ वही लूसीफर हूँ। इसने कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो लूसीफर ने जवाब में कहा क्योंकि दुनिया में मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। इसने ये भी कहा कि सूरज इसके पीछे से निकलता है और सब इनडायरेक्टली मुझे सजदा करते हैं। चर्च में जीसस की तस्वीर में इनके पीछे से सूरज निकल रहा होता है। हिंदू मजहब में इनके बुतों के पीछे से सूरज निकलता है और मैं ही वो वाहिद हूँ जिसके पीछे से सूरज निकलता है। मैंने बाइबल पढ़ी है और इसमें लिखा था कि सूरज शैतान के सींगों के दरमियान से निकलता है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। इसके इंटरव्यू के कुछ अरसे बाद ही रोजर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इसकी मौत क्या तभी मौत थी या फिर कुछ था जो पर्दे के पीछे छुपा दिया गया, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज तुलू होते वक्त और गरूब होते वक्त नमाज को तर्क कर दो, हर किस्म के सजदे वाली इबादत तर्क कर दो, क्योंकि इस वक्त शैतान वहाँ आ जाता है और सूरज शैतानों के सींगों के दरमियान से तुलू और गरूब होता है। क्या हमने अपने बड़ों से नहीं सुना कि दज्जाल आखिरी वक्त में हमारे साथ इसी तरह खेलेगा कि वो एक शख्स के सामने इसके मरे हुए माँ बाप को ले आएगा। दर हकीकत वो शैतान होंगे जो इंसान को गुमराह करने के लिए उसका साथ देंगे। वो सब बातें जो रोजर ने कही, इसकी बात में कितनी सच्चाई थी हम नहीं जानते, लेकिन वो कोई मौलवी नहीं था, ना ही कोई आलमे दीन था। वो एक ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला एक आम इंसान था। वो सब ये बातें कर रहा है। अगर हम इसकी बात पर यकीन ना भी करें तो हकीकत इससे कुछ अलग नहीं है। के पॉप कल्चर का एक डार्क साइड है जो बहुत से लोग नहीं जानते और बहुत से जानकर भी अनजान है। ये सब बहुत तेजी से नौजवान नस्ल को बर्बाद करता चला जा रहा है। शैतान अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है। इसने कहा था कि वो हमें बर्बाद करेगा और वो कर रहा है, लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं जिसका हमने अपने अल्लाह से वादा किया था? आंखें खोलें और देखें अपने आसपास, ये सब आपको बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है और इस सब में आप इनका साथ दे रहे हैं। खुदा खुद पर होने वाले जुल्म को रोके। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आमीन।